وآل محمد صلى الله عليه وسلم الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء مخ العبادة. صلوات بر محمد وآل محمد. برادران ایمانی، ماہ مبارک رمضان خدا کا مہینہ ہے اور آپ سب لوگ اللہ کے بندے عبادت الہی میں، ریاضت الہی میں مشغول ہیں، اور یہ مہینہ عبادت، دعاؤں اور قرآن کی تلاوت اور بندے اور معبود کے درمیان ربط کا خاص مہینہ ہے. میرے محل بحث یہ نہیں ہے کہ یہ عنوانات سب کیوں ہیں، خاص مہینہ کیا ہوتا ہے، ربط کیسے ہوتا ہے، تعلق میں بغیر تبیدی بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ خود یہ باتیں کرنے کا مقام ہے. وہ میرا بحث نہیں ہے، میرے بحث نہیں، اس وجہ سے ان کو عرض نہیں کرتا. بہرحال آپ جیسے بزرگ ہستیاں یہاں موجود ہیں، ہمارے برادر بزرگوار قبلہ علی بخش صاحب حفظہ اللہ و ابقاہ، جو واقعاً یہاں سکھر بلکہ ہماری سندھ کے لیے ایک نعمت ہیں، اور ان کے لطف و کرم سے مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ گزشتہ سال بھی میں آپ لوگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس مرتبہ بھی آپ لوگوں کے نورانی چہروں کی زیارت ہوئی اور آپ لوگوں کی بارگاہ میں اپنے عرائض پر پیش کرنے کی توفیق ہوئی. رب جلیل کی بارگاہ میں دست بدعاؤں کہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اور یہاں سے ہم کو کچھ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہم کچھ سمجھ سکیں، کام کر سکیں، خدا کو راضی کر سکیں. بہرحال یہ باتیں ہوئی. ابھی عنوان کلام دعا ہے. دعا ویسے تو ایک عام لفظ ہے، کوئی بحث نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کی دقتوں کی طرف جائیں، بہت سے مسائل اور بہت سے اعتراضات اس کے متوجہ ہوتے ہیں. ہمارے پاس ہوتا ہی ہے کہ اعتراض سے کچھ مخالف کرتے ہیں. مخالف دین کے، اللہ کے، رسول کے، وہ عرض کر رہا ہوں کہ کرتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے بات سے بتنگر، چھوٹی بات ہے اس سے بڑی بات بنانا، بات کو نہ سمجھنا، حقیقت مطلب کو نہ سمجھنا. اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی انداز سے جو اس مکتب کے پیروکار ہیں ان کو دوسری لائن کی طرف لے جائیں. ان کی عادت یہ ہوتی ہے. ایک تو کچھ اس قسم کے اعتراضات ہیں، دوسرے اعتراضات کچھ اس قسم کے ہیں جو خود اپنوں میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے کچھ اعتراض وارد ہوتے ہیں. اور ہوتا ہی ہے کہ ہمارے پاس دین فہمی کے لیے یا دین کو سمجھنے کے لیے کسی ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی مقام کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہمارے پاس کہنے کے تو مولوی صاحب چند ہیں، لیکن ہر ایک مجتہد ہوتا ہے، ہر ایک کا نظریہ ہوتا ہے. بہرحال ہم تعصب اور افسوس کے ساتھ ان قسم کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. مثلاً ایک مسئلہ پھر بھی میں اس پہ بحث نہیں کروں گا کیونکہ بات آ چکی ہے، اس لیے عرض کرتا ہوں. ہمیں کمیونسٹوں کی طرف سے احمق کہا جاتا ہے. یہ احمق لوگ ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، ایک افیم کی طرح ایک نشہ ہوتا ہے. یہ اللہ کا نام بھی ایک نشہ ہے، اس میں مگن ہوتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں. یہ خود بحث ہے. اور یہ خود لوگ کہتے ہیں کہ ہم ترقی پسند ہیں. کمیونزم کی طرح ترقی پسندی کا شعار اور نعرہ بلند کرنے کے بعد
رجت پسند مسلمانوں کو، نافہم مسلمانوں کو، اور اس قسم کے لوگ جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، اس قسم کے لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں جو جدوجہد سے عاری ہوں۔ ان میں سے ایک اعتراض اسی دعا پہ بھی ان کا ہی ہے، تاکہ ان کے ممبر، ان کے علماء، ان کے بزرگان، ان کے احادیث، ان کا قرآن، ان کا کلام اللہ سب دعا کے لیے تائید کرتا ہے کہ دعا کرو، جبکہ یہ دعا بیکاری کی طرف دعوت دیتی ہے، کیونکہ انسان جدوجہد سے رکتا ہے، جب جدوجہد سے رکتا ہے اعتماد کرتا ہے دعا پہ، جب دعا ہی دعا چل رہی ہے تو دعا کے علاوہ انسان کو کام ہی نہیں کرتا۔ ہوا یہ کہ دعاؤں پہ گزارا کرنے لگو، بیمار ہو گئے دعا کرو، پیٹ میں درد ہو گیا دعا کرو، کسی کام میں پھنس گئے دعا کرو، کوئی مشکلات پھنسی دعا کرو، دعا ہی دعا ہے، اور اس کے علاوہ عرض کرو کوئی جدوجہد نہیں ہے۔ میرے خیال میں جوش ملی آبادی کی کتاب ہے، اس نے لکھا ہے کہ سائنسدانوں نے سر کے درد کے لیے تقریباً 32 دوائیں بنائی ہیں، سر کے درد کے لیے تقریباً 32 دوائیں بنائی ہیں، کوئی ٹیبلٹ ہے، کوئی کیپسول ہے، کوئی سیرپ ہے، کوئی کیا ہے۔ کہا کہ مجھے غصہ اس وقت آتا ہے جب ان 32 دواؤں کو چھوڑ کے سر کے درد کے لیے دعا کے لیے جاتے ہیں، مجھے غصہ اس وقت آتا ہے، اور اندر میرا جن اس وقت جاتا ہے، پھر جا کے یہ دعا پڑھاتا ہے اور سر کا درد اس کا چلا جاتا ہے۔ یہ اس قسم کے ہیں، یعنی کہ غصے، جلال، یہ کہ وہ باتیں ان میں سے ایک یہ کہ یہ دعا انسان کو ایک بیکاری کی طرف دعوت دیتی ہے تاکہ انسان کام نہ کرے، جدوجہد چھوڑ دے۔ یہ ایک نمبر 2 پہ انسان کو دعا احمق اور پاگل بناتی ہے۔ ارے بھائی وہ کیسے؟ کہ بھائی دنیا کا ایک رواج ہے، دنیا کا ایک قانون ہے، یہ دنیا اسی قانون کے مطابق چلتی ہے، قانون کو اگر آپ ہٹاؤ گے تو قانون پہ نہیں چلے گی۔ آپ باجرہ کاشت کرو گے باجرہ نکلے گا، گندم کاشت کرو گے گندم نکلے گی، یہی ہے نا۔ چاول کاشت کرو گے چاول ہی نکلے، اور کوئی چیز نہیں آئے گی۔ آپ باجرہ کاشت کر کے تو چاول بنے نہیں ہو سکتا، چاول کاشت کر کے تو باجرہ بنے نہیں ہو سکتا، گندم کاشت کر کے وہ آم بن کے نہیں ہو سکتا، آم کاشت کر کے کہہ دو امرود بن جائے نہیں ہو سکتا۔ یہ اٹل دستور اور قانون الہی ہے، اس کے مطابق چلو گے کام ہوگا، ورنہ یہ آپ کہہ دو کہ میں نے بڑی جدوجہد کی کام نہیں ہوا، یہ خود کو عیب دینا ہے نہ کہ اس کام کو۔ اس لیے کہ آپ کتنے ہل چلاؤ، کتنا بھی کھاد دو، کتنا یوریا لگاؤ، کتنی دوائیں لگاؤ، اگر کاشت گندم کی ہے تو اس سے آم نہیں نکلے گا، اگر آم کاشت کیا ہے تو اس سے کروڑوں کے امرود نہیں بنے گا۔ اب یہ کہنا کہ میں نے بڑی کوشش کی، بڑی زحمت کی، نتیجہ نہیں ہوا، یہ تمہارا خود قصہ ہے، اس لیے کہ قانون فطرت اور قانون نیچر پہ تم نہیں چلے، تمہارا کام نہیں ہوگا۔ رات دن سر جوڑو، سر عرض کرو، مغز ماری کرو، جدوجہد کرو، کام نہیں ہوگا تو تمہارا قصور ہے، اور یہ تمہارا قصور ہے۔ وہ قانون جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اٹل ہے۔ یہ دعا قانون قدرت، قانون نیچر، قانون فطرت سے ہٹ کے ایک دوسرا ایک انداز ہے کہ ہم کو دستور یہ دے رہے کہ اب قانون فطرت اور نیچر سے ہٹ کے تم ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو، دعا کرو، کام ہو جائے گا۔ یہ دنیا قانون فطرت ہے، قانون نیچر ہے، اصل دنیا ہے، ہر ایک چیز کے اسباب معین ہیں، یہ تم دعا کہاں سے لے آئے؟ روز ہے تو اب یہ دعا نہیں چلتی، ایک اعتراض دوسرا اعتراض، یہ دعا پہ اعتراض چلتے ہیں، توجہ یا نہیں؟ نمبر 2 اعتراض، آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور
کے اعتراض ہوتے ہیں، پیسے ہوتی ہیں. کہتے بات سنو، تم کس سے مانگ رہے ہو؟ تو اللہ سے نا، مانگ اللہ سے رہو نا. اللہ عالم و خبیر ہے یا نہیں؟ عالم و خبیر ہے، سب چیز جانتا ہے یا نہیں؟ جانتا ہے. تمہاری مشکلات کو جانتا ہے یا نہیں؟ وہ جانتا ہے. اور جب جانتا بھی ہے، تمہاری مشکلات کو بھی جانتا ہے، تمہاری ضرورت کو بھی جانتا ہے، تم کو بھی جانتا ہے. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ جانتا ہے اور تمہاری مصلحت میں جو کام ہے وہ کرتا ہے، جو تمہارے نقصان میں وہ نہیں کرتا. اب تم احمد خدا پہ حکم کیوں چلاتے ہو کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو؟ بھائی تم چھوڑو، اس کی مرضی جو کرے گا جو نہیں کرے گا تو تم دونوں باتیں کرنے والے. لیکن تم حکم نہیں چلاؤ اس پہ، یا اللہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. بابا تم اللہ تمہارا مسئلے کو وہ جانتا ہے، تمہارے نقصان کو بھی وہ جانتا ہے، تمہارے فائدے کو بھی وہ جانتا ہے. تمہارے فائدے کے کام وہ کرتا ہے، تمہارے نقصان کے کام نہیں کرتا. جب تمہارا یہ عقیدہ ہے تو دعا تمہارے اس عقیدے کے خلاف ہے. نہیں کرو دعا، اس دعا کی کوئی ضرورت نہیں. چپ کرو، اللہ پہ دیکھو خود وہ کیا کرتا ہے. اللہ پہ حکم نہیں چلاؤ. تین اعتراض میرے ساتھ ہیں، آپ لوگ میری باتیں سن رہے ہیں. وہی اعتراضات ہیں جو کہہ رہا ہوں، ابھی ان کے جوابات میں پتہ نہیں کتنا پہنچ سکوں گا کتنا نہیں پہنچ سکوں گا. میں عرض کروں گا، آپ کو سہمت کو دوں گا. یہ اعتراض. اچھا دوسرا عرض کرو، ایک اعتراض اور وارد ہوتا ہے کہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آپ جب اللہ کے سامنے باتیں کرتے ہیں تو اللہ پہ ایک حکم چلاتے ہیں. آپ اللہ پہ حکم نہیں چلائیں، اس کو دستور نہ دیں، اس کو اپنا کام کرنے دیں. متوجہ نہیں؟ ٹھیک، یہ باتیں ہیں. ٹھیک، یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، یہ اعتراضات. پھر آگے عرض کر رہا ہوں کہ ان اعتراضات کے بعد پھر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ یہ دعا کچھ کام بھی کرتی ہے یا نہیں. ہمیں حدیثیں سناتے ہو، آیتیں سناتے ہو، باتیں سناتے ہو، رات دن دعاؤں میں ہمیں مشغول بھی رکھتے ہو. ہم دعا کرتے ہوتا تو کچھ نہیں ہے، پھر کیا کریں؟ ہم دعا کرتے ہیں، ہاتھ بلند کرتے ہیں، یہ سب باتیں ہوتی، ہوتا تو کچھ نہیں ہے. ہماری دعا نے کیا کام کیا آج تک؟ کبھی کچھ کام نہیں، آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیا. اس وجہ سے ایک دعا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ایسے بیکار کام میں لگ جاتا ہے کہ جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. ٹھیک، یہ کچھ اعتراضات دعا پہ وارد ہوتے ہیں. اب عرض کر رہا ہوں کہ دعا خود یعنی طلب کرنا اللہ سے، یہ ایک دعا کی معنی ہے. ویسے دعا کا لفظی معنی ہے بلانا، اور دوسرا لفظ جو سادہ لفظ ہے دعا کا دعویٰ ہے. دعوت جو ہم کہتے ہیں، دعا دعوت، یا دوسرے طرح سے سندھی میں کہو سد یا بلاوا، یہ سب ایک ہی چیز ہے. بلانا، سد، عرض کر رہا ہوں کہ فریاد کرنا، استغاثہ کرنا، یہ تمام الفاظ ایک جو ہے ان کی معنی ایک ہی ہے. اب میں چند حدیثیں لے کر آیا ہوں کہ دعا کی خود فضیلت کیا ہے، اور یہ پھر اعتراضات ہیں، پھر اس پہ میں کچھ جوابات کے لیے عرض کروں کچھ فضیلت کیا ہے. دعا کی خود قیمت، خود حیثیت کیا ہے. کچھ حدیثیں کچھ آیتیں میں آپ کو بتاؤں کہ خود اس کا وزن اسلام میں کیا ہے، پھر یہ اعتراضات کو ملاحظہ کریں. پھر یہ قیمت اور ادھر سے یہ اعتراضات، یہ باتیں ملتی کیسے ہیں آپس میں؟ ان باتوں کو ہم ذرا ملانے کے لیے آپ کو زحمت دیں گے، توجہ کے ساتھ. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. خدا کہتا ہے تم مجھے بلاؤ، آیت ہے قرآن، ادعونی، تم مجھے بلاؤ، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، پورا کروں گا. یہ ابھی ایک اعتراض ابھی جو عرض کیا تھا، دعا کرتے قبول نہیں ہوتی، یہ صراحت آیت آپ کے اس اعتراض کے مخالف ہے. خدا یہ کہتا تم دعا کرو میں قبول کروں گا، دعا پوری ہوگی. ہم دعا
ہوتی کیا اسباب بعد میں کریں گے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میری طرف ہمدن گوشے یا نہیں؟ ان الذین یستکبرون، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ ان الذین یستکبرون، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ دعا کے مقابلے میں ادعونی، تم مجھے بلاؤ، بلانے والے متکبر نہیں ہوتے، نہ بلانے والے متکبر ہوتے ہیں. یعنی دعا کا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پھر عبادت لگایا، پہلے دعا ادعونی، توجہ دیجیے گا، تم مجھے بلاؤ میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تمہارے آرزو ہیں تمہارے مطلب پورے کروں گا. ان الذین یستکبرون، جو لوگ دعا نہیں کرتے وہ تکبر کرتے ہیں. ٹھیک. اب عبادتی، اب لفظ دعا پھر کے عبادت بن گیا، یعنی دعا اور عبادت اکول ہیں، برابر ہیں. سمجھو یا نہیں؟ دعا اور عبادت کیا ہے؟ عبادت اور دعا دونوں برابر ہیں. سیدخلون جہنم، جو میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ جہنم میں داخل ہوں گے، یعنی عذاب ہوگا. بات یہ قیمت ہے دعا. یہ دعا کی حیثیت کتنی ہے؟ تم بلاؤ میں اس دعا کو پورا کروں گا، دعا نہیں کرو گے تکبر میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور یہ تکبر میں مبتلا ہونا برابر ہے اس کے کہ تم میری عبادت نہیں کرتے، تم میری بندگی سے باہر نکل گئے. یہ برابر ہو. یہ آیت ہے امام صادق علیہ السلام، یہ آیت قرآن تھی. اب امام صادق، علیکم بالدعاء، تم پر فرض ہے دعائیں کیا کرو. فإنکم لا تتقربون بمثلہ، تمہیں اگر کوئی وسیلہ اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے چاہیے تو دعا سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک دعا کے ذریعے ہو سکتے ہو. یہ قیمت دعا ہے. یہاں درست ہے کیا دعا؟ ٹھیک ہے. اب آتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب دعا اور مخ عبادت، دعا عبادت کا مرض ہے، مخ ہے. ولا یحلف مع الدعاء احد، پیغمبر فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں دعا کے ذریعے، یعنی جو اس کے پاس دعا وسیلہ ہے وہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا. یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پیغمبر فرماتے ہیں الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے. ہے آپ کے پاس کوئی اسلحہ؟ متوجہ نہیں؟ اسلحہ ہتھیار ہے، لیکن کس طرح سے وہ دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے؟ کیسا اسلحہ ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ اسلحہ کیسے ہے؟ میں ان باتوں کی تشریح کروں گا، شاید میں وقت زیادہ لے لوں، لیکن میں تھوڑا سا آگے بات کو میں تھوڑا سا عرض کر دوں. اسلحہ کس کام کا ہوتا ہے؟ میں اکیلا کھڑا ہوں، آپ میرا اسلحہ آپ کے پاس ہو، اسلحہ دیکھ کے میں کانپنا شروع ہو جاؤں گا. آپ سے اتنا نہیں ڈروں گا، آپ کے اسلحے سے ڈروں گا. ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ڈریں گے یا نہیں؟ اور اگر آپ کے پاس اسلحہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے آپ ڈر رہے تھے، جب اسلحہ آپ گیا آپ کے پاس اب کیوں؟ وسیلہ جنگ ہے تمہارے پاس، ایسا وسیلہ ہے کہ جس کی وجہ سے دشمن کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو. میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ اب اگر اسلحہ آیا آپ کے پاس جرأتیں آئی یا نہیں؟ توانائی آئی یا نہیں؟ اگر اسلحہ نہیں تھا تو توانائی ختم ہوئی یا نہیں؟ ٹھیک. ایک بات سے میں عرض کر دوں، میری بات، اسلحہ ہے میرے پاس، بڑا کلاشن کو ہے میرے پاس، اسلحہ ہے میرے پاس، لیکن دل اتنا ہے میرا. متوجہ نہیں؟ اسلحہ آپ نے ادھر سے پتھر اٹھایا، میں کلاشن کو بنا کانپنے لگ گیا اور کلاشن کو بھی ہاتھ سے گر گئی، تو اسلحے نے کیا کام کیا؟ نہیں کیا. تو پھر اسلحہ کس کام کا؟ متوجہ نہیں؟ تو پھر اسلحہ کس کام کا؟ متوجہ نہیں؟ اسلحہ سب سے بڑا وہ ہے جو دل کو قوی کرے، مضبوط کرے، میدان میں رکنے کی عادت دے.
سب سے بڑا اخلاق وہ ہے، سب سے بڑا اخلاق وہ ہے جو دل کو مضبوط کرے، عرض کر رہا ہوں کہ قوی کرے، لیکن میدان میں اس کے ذریعے رک سکتا ہے. توجہ یا نہیں؟ تو یہ عرض کروں بے تیغ بھی لڑتا ہے مسلمان. توجہ یا نہیں؟ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایمان ہے، یہ ایمان کی حرارت آپ کو میدان سے جانے نہیں دیتی، دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کی توانائی بخشتی ہے. حتیٰ ان کے جب یہ دعا کا اسلحہ انسان کے پاس ہوتا ہے، اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ دشمن کتنا بھی ہو اس کو پرواہ نہیں ہوتی. ہے یا نہیں؟ ہے اسلحہ یا نہیں؟ سمجھ میری بات؟ سوال پڑے ذرا ایک بات. وعماد الدین، دین کی بنیادیں ہیں. دعا دین کی بنیاد ہے. بڑی بڑی باتیں بھائی، وہ تو وجہ نہیں. دعا پیغمبر کا فرمان ہے، میرا نہیں. آپ یہ کہہ دو کہ بھائی یہ ملے لوگ ممبر میں بیٹھ کے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ورنہ آپ لوگوں کو غصہ ملاؤں پہ جلدی آ جاتا ہے اور ہمیں آپ پہ آ جاتا ہے. پیغمبر کا فرماتے ہیں ما من شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء. دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں جس میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اکرم اور عزت دار باحیثیت دعا ہے. یہ پیغمبر کا فرمان ہے، یہ قیمت دعا ہے، دعا کی ارزش ہے. دعا کمیل پڑھتے ہیں آپ؟ نہیں پڑھتے؟ دعا پڑھا کریں بھائی، مومن کا اسلحہ ہے، پڑھا کریں، عادت دیا کریں اس کو. باتیں بعد میں دوسری ابھی کروں گا میں آپ کے ساتھ. دعائیں کمیل میں ہے، مولا علی علیہ السلام کی زبانی ہے. فَإِنَّكَ قَضَيْتَ عَلَىٰ عِبَادِكَ بِعِبَادَتِكَ وَأَمَرْتَهُمْ بِدُعَائِكَ. اے رب جلیل، تیرا ہمارے لیے فیصلہ ہے کہ ہم تیری بندگی کریں. بولانی کی زبانی ہے دعا کمیل. إِنَّكَ قَضَيْتَ عَلَىٰ عِبَادِكَ بِعِبَادَتِكَ. رب جلیل، تو نے ہم بندوں پہ یہ فرض کیا ہے کہ تیری عبادت کریں. وَأَمَرْتَهُمْ بِدُعَائِكَ بِدُعَائِكَ. اے رب جلیل، ہم بندوں کو تو نے ہی حکم دیا ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں دعا مانگیں. یہ تیرا ہی دستور ہے. میں سمجھتا، توجہ دیجیے گا اس لفظ کی طرف، علی کے لفظ سے میرے نہیں یار. بَسَمَنْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةِ. وہ لوگ جو کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، توجہ رکھیں. وَأَمَرْتَهُمْ بِدُعَائِكَ. رب جلیل، تو نے دستور دیا ہے کہ تم تیری بارگاہ میں دعا کیا کرے، اور اس کے بعد تو نے اپنی خود ضمانت لی ہے. کس نے ضمانت لی ہے؟ خود خدا. کس بات کی ضمانت لی ہے؟ ضمانت لہم الإجابہ. اور تو نے خود ضمانت. اے رب جلیل، تیرا ہمارے لیے فیصلہ ہے کہ ہم تیری بندگی کریں. بولانی کی زبانی ہے دعا کو میں. إِنَّكَ قَضَيْتَ عَلَىٰ عِبَادِكَ بِعِبَادَتِكَ. رب جلیل، تو نے ہم بندوں پہ یہ فرض کیا ہے کہ تیری عبادت کریں. وَأَمَرْتَهُمْ بِدُعَائِكَ بِدُعَائِكَ. اے رب جلیل، ہم بندوں کو تو نے ہی حکم دیا ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں دعا مانگیں. یہ تیرا ہی دستور ہے. میں سمجھتا، توجہ دیجیے گا اس لفظ کی طرف، علی کے لفظ سے میرے نہیں یار. بَسَمَنْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةِ. وہ لوگ جو کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، توجہ رکھیں. وَأَمَرْتَهُمْ بِدُعَائِكَ. رب جلیل، تو نے دستور دیا ہے کہ تم تیری بارگاہ میں دعا کیا کرے، اور اس کے بعد تو نے اپنی خود ضمانت لی ہے. کس نے ضمانت لی ہے؟ خود خدا. کس بات کی ضمانت لی ہے؟ ضمانت لہم الإجابہ. اور تو نے خود ضمانت دی ہے کہ دعا تم کرو، اجابت میری ضمانت ہے. خدا تجھے خود ضمانت. ٹھیک ہے. فَإِلَيْكَ. اب مولا علیہ السلام اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. خدا تو نے خود کہا کہ میری عبادت کرو، ہم نے کی. تو نے کہا دعا کرو، ہم نے کی. خود نے خود ضمانت لی کہ میں اجابت کروں گا، دعا کرو میں پوری کروں گا. پھر اب یا رب، اے میرے رب، نصب تو وجہی الیک، میرا چہرہ تیری طرف ہے. علی گفتگو کر رہے ہیں. نصب تو
تو ضامن ہے تیری بارگاہ میں ہے. ٹھیک، یہ یہاں سے یہاں تو آتے. مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں احب الاعمال الى اللہ عز وجل فی الارض الدعاء. سب سے بہترین چیز جو اللہ کی نظروں میں محبوب ہے وہ کیا چیز ہے؟ دعا ہے. پڑھ رہا ہوا پھر آئیے گا یہ نقطوں میں توجہ رہے. امام علی فرماتے ہیں الدعاء مفتاح الرحمت. دعا رحمت کی کنجی ہے. اللہ کی رحمتیں چاہیے دعا مانگو، کنجی تمہارے پاس ہے، تالا کھلے گا، اللہ کی رحمت تمہارے پاس آ جائے گی. متوجہ ہے نہیں؟ شہید مظاہری رحمت اللہ علیہ اس جگہ پہ کچھ تعبیرات رکھتے ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں کچھ حجاب ہے، کچھ پردے ہیں. کیا؟ اللہ اور بندے کے درمیان میں کچھ حجاب ہے، پردے ہیں. یہ پردے کیسے ٹوٹیں گے؟ کوئی پردہ آپ ہاتھ سے توڑ دیں گے، کوئی پردہ آپ گولی سے توڑ دیں گے. پردے ٹوٹے ہیں نا، پردے کیسے ٹوٹے؟ اللہ اور بندے کے درمیان میں حجاب ہے. متوجہ نہیں؟ پردے ہیں. ان پردے توڑنے کے لیے گولی دعا ہے. یہ دعا کرو یہ پردے ٹوٹیں. رحمت خدا تم پہ نازل ہوئے گی. مولا علی علیہ السلام صلوات پڑھے رہو. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اکثر من الدعاء، اکثر من الدعاء. زیادہ دعائیں پڑھو، کم نہیں، زیادہ پڑھو، زیادہ دعائیں کرو، زیادہ دعا. کیوں اتنی سب دعائیں زیادہ کرو؟ فإنه مفتاح كل رحمة. یہ دعا تمام رحمتوں کی کنجی یہی ہے. علی علیہ السلام پھر امام علی علیہ السلام فرماتے بھائی تم لوگوں کو معلوم ہے نا اگر کسی کا جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤ گے نہیں تو وہی دروازہ کھولے گا جس کا دروازہ ہے یا نہیں؟ جس کے پاس جاؤ گے دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو وہی دروازہ کھولے گا یا نہیں؟ اب مولا علی علیہ السلام من قرأ باب اللہ، جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا. جاؤ گے جہاں بھی اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے کون کھولے گا؟ وہ جس کا دروازہ ہوگا وہی کھولا ہوگا. متوجہ آپ در اللہ کو جا کے کھٹکھٹائیں تو دروازہ کون کھولے گا؟ من قرأ باب اللہ فتح اللہ، وہی خدا دروازہ تمہارے لیے کھولے گا. تو دروازے اللہ کے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے کھٹکھٹانے سے یہ کھلتے ہیں. درست. بس دعا کی قیمت اتنی ہے اگر دعا کرو گے متوجہ نہیں، رحمت خدا تمہاری طرف متوجہ ہوگی اور اجابتیں تمہاری طرف ہو جائیں گی، دعائیں قبول ہو جائیں گی. اب میں آگے بڑھوں یا یہیں آپ لوگوں کو زحمت دے کے جلدی بات کو ختم کروں؟ سمجھ کر دیکھیے گا تھوڑا سا. ٹھیک، دعا کی قیمت اتنی ہے، دعا کی حیثیت اتنی ہے. ٹھیک ہے، اب میں ایک درس اخلاق آپ کو دیتا ہوں، اگر کہ اہلیت درس میں نہیں رکھتا لیکن میں تھوڑی سی بات میرے ساتھ ہے نا آپ لوگ یار پریشان تو نہیں میری بات میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ہوتا یہ ہے کہ انسان ایک عجیب و غریب مخلوق ہے. جب یہ جوان ہوتا ہے نا، جب یہ جوان ہوتا ہے جوانی میں اس کے پاس غرور آتا ہے. سینہ تان کے چلنا، کسی کی پرواہ نہیں کرنا، پیر لگا لگا کے چلنا، اکڑ کر چلنا. متوجہ نہیں؟ ہو گیا ایسا دماغ، ایسا ہو جاتا ہے. میں پھر اور دوسری مثال دیتا ہوں. میرا بچہ تھا چھوٹا، 3-4 سال کا تھا. وہ دوا نہیں پی رہا تھا تو اس کی ماں نے کہا کہ یہ طاقت کی دوا ہے، جو کہ طاقت آ جائے گی. وہ بچے کو تھوڑا سا طاقت کی بات سمجھ میں آئی، اس نے وہ سیرپ پی لیا. چھوٹا سا بچہ تھا، میرا ہی بچہ تھا. وہ ایک مرتبہ میں کمرے میں بیٹھا تھا تو یوں کر کے آ رہا ہے، میں نے طاقت کی دوا کھائی. میں طاقت کی دوا کھائی.
میں کہا اس سے بات کرو، دوسرے سے کہتا ہے کہ میں نے طاقت کی دوا کھائی ہے. وہ ایک چراغ بنا ہوا ہے، وہ دیوار کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے ٹکرا رہا ہے کہ میں نے طاقت کی دوا کھائی ہے. متوجہ؟ اب میری مثال کو لیجیے گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں. یعنی ایک سیرپ، ایک چمچہ اس نے کھایا، اس کے دماغ میں یہ کہا کہ میں سب کچھ ہوں، اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں باپ کو بھی گرا سکتا ہوں، دیوار کو گرا سکتا ہوں، دوسرے لوگوں کو بھی گرا سکتا ہوں. چیلنج کر رہا ہوں کہ میں نے طاقت کی دوا کھائی ہے. وہ تو بچے نہیں ہے، ایسا ہی نہیں. ٹھیک یہی انداز. صلوات بر محمد وآل محمد. یہ جوانی بھی ایسی طاقت کی دوا ہے، یہ جوانی بھی ایسی طاقت کی دوا ہے کہ جوانی میں آ کے انسان کو کچھ پتا نہیں چلتا کہ مجھ میں طاقت ہے اتنی یا نہیں. یہ جواب رہتا ہے جوانی میں. متوجہ؟ اب میری بات سمجھ میں آئی؟ متوجہ نہیں؟ اب چاہے جوانی ہو چاہے بڑھاپا، متوجہ نہیں؟ اس انسان کو آپ ہی میں لانے کا پروگرام بناؤ. میری بات آج تک تو پتہ نہیں پہنچا سک رہا ہوں یا نہیں. یہ بچہ جس نے ایک چمچ سگریٹ پی کے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اپنے آپے میں نہ رہا، خود اپنی اذکروں کی حیثیت کو نہیں سمجھتا. یہ جوان جو تھوڑی طاقت میں آ کے غافل ہو کے دنیا کے سامنے غرور کے ساتھ چلتا ہے اور دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، میں مستقل ہوں، میں بے پرواہ ہوں، میرا کسی پہ بھروسہ نہیں، مجھے کچھ نہیں. اس کو سچ بتاؤ کہ تم کتنے پانی میں ہو. ہے کوئی پروگرام؟ یہ بتاؤ. متوجہ نہیں؟ اس کو کس طرح لے آنا ہے؟ متوجہ نہیں؟ اپنی حیثیت میری طرف بات میری متوجہ ہے، میں بات کروں. ٹھیک ہے؟ اس انسان کو اگر آپے میں لے آئے، اپنی حیثیت میں لے آئے، خود اس کی طاقت و توانائی کا پتہ چل جائے، بہت بڑا کام ہوا. نہیں میری بات سمجھے؟ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی، نہیں آئی. اس انسان کو دوسری مثال، لوہا ہے، اس کو پگھلانا ہے، کہاں لے جاؤ گے لوہے؟ جتنا آگ کے نزدیک رکھو گے اتنا پگھلے گا، ہے یا نہیں؟ اتنا گرم ہوگا، اتنی حرارت آئے گی اس کے پاس. جتنا دور رکھو گے اتنا وہی سخت ہوئے گا. جو اس سے جو بھی کچھ کہیں وہ اس کو ایسے. متوجہ؟ اب ایک انسان کو اپنی حیثیت و توان میں لانا ہے، اپنے آپے میں لانا ہے، اپنی حیثیت پہچانوانا ہے. اس کو جتنا بھی اللہ کی بارگاہ میں رکھو گے اتنا الہی رنگ اس میں آئے گا. کیا چیز؟ جتنا اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ گے تو مجھے اتنا کیا ہوگا؟ اس اللہ کا رنگ آئے گا. اب میں دوسری بات کہتا ہوں، اگر وہ حدیث سے بات میں پڑھنی ہے لیکن میں بات ابھی کہہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے؟ ایک بات سنی ہوگی علماء سے، بزرگوں سے، کہتے جب مومن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ کو پسند آتی ہے، دعا کو قبول کرنے میں ذرا دیر لگاتا ہے. یہ سنا آپ نے؟ ہے یا نہیں؟ یہ سنا آپ نے؟ اچھا، اللہ کو کیا پسند آتا ہے آپ کا؟ آپ کا بولنا کیسا اللہ ہے جو ہمیں رلا ہے خوش ہو جائے؟ مطلب ہمارا مصیبت میں پھنسا رہا نا، یہ اللہ کیسا ہے جو مصیبت میں پھنسا کے ہم کو خوش ہو جائے؟ مگر ہماری طرح سے کہ جس طرح سے کسی کو دوسرا مارے، کسی بچے کو مارے، بچہ روئے تو ہم ہنسے. ہم جیسا انسان ہے اللہ کوئی. متوجہ نہیں؟ ہم کسی کو تنگ کرتے ہیں، پاگل کو تنگ کرتے ہیں. ہماروں کو کام ہے یہ. جوان کو پاگل مل گیا تو پاگل چیخے گا، جوان ہنس رہے. کسی بچے کو تنگ کر رہے یا کوئی اکیلا بیچارہ مل گیا اس کو تنگ کر رہے. یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ ہوتا ہے تنگ کرتے خوش. ارے اللہ اور ہم ایک جیسے ایسے؟ اب اللہ بھی ایسی ہے کہ جب ہم پھنستے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، ہم بے مصیبت آتی ہے اللہ خوش ہوتا ہے، ہم دعائیں مانگتے ہیں جو کام نہیں کرنا اور رونے دو اس کو. وہی بات نہیں ہم سے اللہ کے کوئی بات نہیں. توجہ میری طرف ہے یا نہیں؟ برادر ایمان، اللہ یہ دیکھتا ہے
جتنا یہ روئے گا اتنا یہ آپے میں آئے گا، جتنا یہ گر گرائے گا اتنا یہ بنے گا، جتنا یہ طرح لوہے کو جس طرح آگ کے نزدیک رکھو گے آگ کا اثر کا یہ اثر لے گا، اسی طرح سے یہ میرا یہ مومن ہے، جتنا میرے نزدیک روئے گا فریادیں کرے گا میرا رنگ اس کی طرف جائے گا، تو میں یہ چاہتا ہوں یہ اور بنے اور بنے اور بنے اور بنے، یہ بنے بنے بنے، توجہ یہ نہیں ورنہ تمہارا رونا اللہ کا مصیبت میں تمہارا پھنسنا اچھا نہیں لگتا، اللہ تم عرض کر رہا ہوں تکلیف نہ ہو اللہ کو اچھا نہیں لگتا، لیکن نہیں جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو اللہ یہ دیکھتا اب یہاں بنے گا، اس کے بعد میرا رنگ آئے گا، جتنا یہاں رکے گا اتنا بھلا بنے گا، جتنا دیر اتنا سویر، توجہ یا نہیں، جتنی دیر اتنا بھلا، اس وجہ سے اور دیر تاکہ اور بنے، یہ اچھا لگنا ہے خدا کا، تاکہ تم بن جاؤ رنگ الہی لے لو، اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے نہیں تمہارا رونا اور مصیبت میں پھنسنا، ذرا پڑھ رہا ہو گئی بات، دعا ہے، اللہ عالم ہے، جانتا ہے، نہیں سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، دیکھتا کیوں نہیں دیکھے دیکھ میرے ساتھ ہے آپ لوگ، بچہ ناراض ہو گیا، بیٹا باپ سے ناراض ہو گیا، باپ گیا چلا گیا کسی کے پاس، بچہ ہے خدا نہ کرے کسی کا بچہ ناراض ہو جائے، بھائی آپ لوگ کے بچے سالم رہو، خلف رہے، اچھے رہے، آپ کے پاس رہے، آپ کے سایوں میں رہے، وہ جو عرض کر رہا ہوں کہ وہ حب اہل بیت اور ابدیت الہی کی جو ڈوز ہے ان کو دیتے رہے، بناتے رہے، آپ کے ساتھ رہے، وہ ناراض ہو گئے تجھے بھاگے نہیں، خدا کرے مثال دے رہا ہوں ڈاکٹر بچہ بھاگ گیا غصہ ہو گیا، فیصلہ خیال کر رہا تھا کہ ماں مزے میں رہوں گا باپ کے دربار سے نکل کے، مزے میں رہوں گا یا باپ کی جھوکی سے جا کے کسی اور کے بگلے میں بیٹھا، ایک دن دو دن گزرے دیکھا کہ وہ باپ کی محبتیں اور تھی، باپ کی سرپرستیاں اور تھی، اماں کا میرے سر پہ بیٹا کہہ کے یہ پھیرنا یہ کہیں نظر نہیں آتا، وہ باپ والی شفقتیں ابھی یہاں مجھے اوے کر کے بات کرتے، اوے لوٹے اوے لڑکے، لیکن جب میں وہاں ہوتا تھا بیٹے انداز گفتگو کا بدل گیا، یہ ہے اب جا کے آنکھ کھلی میری کیا ہے متوجہ نہیں، جب میری آنکھ کھولی تو اب شیطان میں انا میرے پاس، شیطان میرے پاس آتا ہے تو تم باپ کا گھر چھوڑ کے آئے پھر پیش نہ ہونا ورنہ ذلت ہے تیری، باپ کے سامنے جھکنا ذلت ہے، تو تو ذلیل ہے سمجھتا ہی نہیں ہے، جا باپ کے پاؤں چھوم ہاتھ چھوم عزت اسی میں ہے، لیکن شیطان ورغلاتا ہے، انا شیطانی انا اس کے پاس آتی ہے، مت جانا باپ کے پاس، نہیں جاؤں گا، انا تیری کو مضبوط رکھوں گا، ہوتی اپنی مضبوط رکھ نہیں جاتا، بہت بری حالت میرے ساتھ ہے نا، بیٹے کی بری حالت ہے، اب کہاں جائے بھائی، بہت تنگ دست ہے، باپ کو بھی پتا ہے، ایک بزرگ گئے اس کے باپ کو جا کے کہا تمہارا بیٹا بہت تنگ دست کا معلوم ہے مجھے، کیا مدد کیوں نہیں کرتا، جانتا ہے بیٹا تنگ دست ہے اور بیٹے سے تم سے زیادہ کوئی محبت نہیں کرتا، تم اس کو دیتے کیوں نہیں ہو، جانتے بھی ہو معلوم بھی ہے پہچانتے بھی ہو، اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی محبت کرنے والا اس کے ساتھ نہیں ہے، دیتے کیوں نہیں ہو، جواب کیا دیتا مانگے تو تو
آجا مانگے تو تو توجہ میری طرف ہے. گئے بیٹے کے پاس حضور کہ جاؤ ابا ہے تمہارا مانگو تو اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں پریشان ہوں. کہتا کیوں نہیں ہے؟ یہ کیسا باپ ہے؟ میں اس کو باپ نہیں تسلیم کرتا. جانتا ہے پھر بھی نہیں دیتا. میں باپ نہیں مانتا. کہ بھائی وہ تیرا باپ ہے مان لو. نہیں مانتا. وہ مانتا نہیں یہ دیتا نہیں. اس کا فلسفہ تم لوگ مجھے بتاؤ. بتاتے ہو اس بات سے آپ غصہ کریں گے کیوں نہیں دیتا؟ نہیں کیوں بھائی مانگ رہی کیا ہے؟ 2 لفظ نہیں کہتا دے دو بیٹا ہے دے دو. کیا کرے کیا نہیں برادر میں اس میں 1-2 لفظ نہیں ہے. 2 لفظ نہیں ہے. ورنہ یہ آج کا تو ایک ہی سجدہ تو شیطان نے نہیں کیا تھا. اتنا اللہ کو غصہ کیوں آیا؟ اس کے سجدہ نہ کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ پوشیدہ ہے. اس کے نہ مانگنے کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ موجود ہے. باپ شرط لگا رہا ہے کہ مانگے توجہ یا نہیں. دوسرے لفظوں میں باپ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا دماغ خراب اتنا ہو گیا ہے جو مجھ کو باپ نہیں مانتا. کیا یہ مجھے باپ نہیں مانتا. کہتا مجھ سے مانگے یعنی دوسرے لفظ میں کہتا ہے کہ مجھے تسلیم کر لے تو میں دوں. توجہ یا نہیں. اور بیٹا پھر اس میں ہے کہ میں نہیں مانتا. جانتا ہے. جاننے سے تمہارے اس کے جاننے سے تمہارا تسلیم کرنا ثابت نہیں ہوتا. لیکن جب تم مانگو گے تو لگے گا یہ تم خود کو چھوٹا مانتے ہو اس کو بزرگ مانتے ہو. جب آپ اپنے باپ سے مانگو گے باپ نعمتیں تم کو دے گا. اسی طرح اللہ سے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے. کیا ہوگا متوجہ نہیں. تکبر کی علامت نہیں ہے. یہ دوسرے لفظوں میں ہیچڑی اتنی کہ اللہ کے مقابلے میں آگے اللہ کو تسلیم نہیں کرتے. توجہ یا نہیں. یہ مانگنا تمہارا اللہ کو تسلیم کرنے کے برابر ہے. یعنی اگر تم نے ہاتھ اٹھائے تم نے چہرہ اس طرح کیا بقول علی بن ابی طالب علیہ السلام یعنی اب دنیا کو تم نے طلاق دے دی. اللہ تو مالک ہے میں تیرا بندہ. میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں. میں تجھے مالک تسلیم کرتا ہوں. میں خود کو آپ تسلیم کرتا ہوں. تو مالک ہے میں مملوک ہوں. تو صاحب ہے میں تیرا بندہ ہوں. صلوات نہیں پڑھی جانتا ہے تو جانتا ہے. متوجہ نہیں. وہ تو جانتا ہے تو سب کوئی جانتا ہے. لیکن تو اس کو تسلیم تو کر. تسلیم کرنا کہاں سے آئے گا؟ دعا سے. کیا مانگو گے تسلیم کرو. جب تسلیم کرو گے اللہ کی تسلیم کرو گے آ جاؤ میری عنایتیں نعمتیں تیرے پاس ہے میں دوں گا تمہیں. توجہ تیرے ساتھ ہے یا نہیں. اعتراض بھی ختم. یہ اعتراض ختم کہ جب جانتا ہے جینا جانتا ہے لیکن دینے کے لیے اس کو ضرورت نہیں کہ تم اس کو تسلیم کر. تجھ کو ضرورت ہے کہ تم اس کو تسلیم کر. تو اپنے آپے میں آ. تو اپنی حیثیت میں آ. تو اپنے مقام میں آ. تیرا دماغ خراب نہ ہو. اگر تم یہی رکھا لگا رہو جانتا ہے دیتا ہے تیرا اور دماغ خراب ہوگا. توجہ یا نہیں. لیکن تم نزدیک آؤ کہ دماغ خرابی سے نکلو. اپنے حیثیت میں آؤ اپنے آپے میں آؤ. جی ہاں آپ توجہ نہیں. یہ بات حل ہو گئی. اب آگے بات آگے خوب اللہ نے کہا ہے کہ مانگو. نہیں ایسی کہا ہے نا ٹھیک ہے آپ بھی مانگو. دعائیں مانگو. بات ہے سخاوت ہی سخاوت ہے. موج ہی موج. وہاں کنجوسی کا مقام نہیں ہے. متوجہ دعا کرو گے قبول ہوئے گی. لیکن یہ کہ یہ دعا نیچر سے لڑنا ہے فطرت سے لڑنا ہے. قانون طبیعت دنیا کے اصل قانون کے ساتھ لڑنا ہے.
نہیں سمجھ میں آئی بات؟ احساس کیا نا کہ دنیا کے کاش عام کرو تو عام نکلے گا، جو قانون ہے دنیا اسباب کی ہے، خاص اسباب سے خاص چیزیں نکلتی ہیں، یہ اسباب کے علاوہ ایک کوئی اور چیز لے آؤ جس کا نام ہے دعا، متوجہ میرے ساتھ یہ سمجھ گیا ہم لوگ؟ ہاں میرے پاس توجہ دیجیے گا، میں آپ سے ڈانٹ نہیں چاہتا، میرے پاس سے مجھے معلوم ہو کہ بیدار ہے آپ میری باتیں سن رہے ہیں، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ سچ ہے تو میں بھی سمجھاؤں گا، ٹھیک؟ اب اچھا کمرہ روشن ہوتا ہے کس چیز سے؟ تیلی جلائی میں نے، اس سے بھی کمرہ روشن ہو گیا، موم بتی میں نے جلائی، اس سے بھی کمرہ روشن ہو گیا، لکڑی جلائی، اس سے بھی کمرہ روشن ہو گیا، اور نہیں اپنے کپڑے جلائے اس سے بھی کمرہ روشن ہو جائے گا، ہاں ہو جائے گا یا نہیں؟ بلب جلاؤں تب بھی روشن ہو جائے گا، سورج کی کرنیں اس میں آئے، اب بولو کتنے اسباب ہیں ایک کام کے، ایک کمرے روشن ہو رہی ہے، اسباب کتنے؟ بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، نہیں بہت سارے اسباب ہیں ایک کام کے، ایک نور ہے کمرے کا روشن ہونا، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، متوجہ نہیں؟ اگر کوئی اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا میں قانون اسباب کا عدل ہے، اس سے الگ کوئی دنیا نہیں تسلیم، لیکن وہ شخص دعویٰ کر سکتا ہے جو تمام اسباب کو جانتا ہو، جو اسباب نہیں جانتا اس کو بات کرنے کا حق نہیں ہے، اور جو اسباب نہیں جانتا اس کو بات کرنے کا حق ہے، ہاں ہے اس کو۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، مجھ جیسا ایک پاگل عرض کر رہا ہوں کہ مولا آدمی جس کو اس دنیا کی چیزوں کا کچھ پتا ہی نہیں ہے، بیٹھا ہوں کمرے میں، دنیا جدید ہے اور بہت ساری مثال ہے، لیکن ایک موٹی مثال ہے، اپنے پیٹ دے کے آپ لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں۔ بیٹھے تھے پہلے تو یہ ٹی وی پہلے مرتبہ ہم نے دیکھا تھا، ہمارا تو منہ کھل گیا کہ یہ کیا بنا ہے، ٹی وی آدمی اس میں چل رہا ہے، ارے ارے یہ کیا ہے، اور منہ کھل گیا ہمارا، بھائی کہاں سے آدمی ہے، پیچھے سے اندر سے بہت ساری چیزوں میں بات ہو گئی، اس کو ہم نے ہضم کر دیا، ٹی وی ہے اس میں فوٹو آتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، سب کو یہ مان گئے، یہ بات ہم نے ہضم کر لی۔ بولے آدمی ہوتے ہوئے بھی بہت ساری الٹی سیدھی باتیں ہم بہت کرتے ہیں، آپ لوگ بھی بہت ساری کرتے ہو، لیکن اگر ہم اپنے خود عیب کی طرف متوجہ ہو جائیں تو پھر بہت اچھا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے عیوب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، عیب ہی ہے، یہ مسئلہ ایسی ہے۔ بیٹھے تھے دوست کے پاس کمرے میں، میں بھی ٹی وی کھول دیکھ رہا تھا، وہ بھی دیکھ رہا تھا، دیکھا اچھا میں نے دیکھا تھا، دیکھ رہا مرد ہے اس میں باتیں کر رہا ہے، ایک مرتبہ کوئی دوسرا مرد آ گیا، پھر کوئی عورت آ گئی اس میں، وہ کوئی اور باتیں کر، کبھی دیکھا میں رنگ بدل گیا اس کا، کبھی آواز بڑھ گئی، وہ تو میرے ساتھ بیٹھا ہے، میں نے کہا بھیا تمہارا ٹی وی خراب ہے، کیوں خراب ہے؟ کبھی یار یہ ابھی مرد وہ دوسرا آ رہا ہے، اس کا چینل بدل رہے، کیا ہو رہا ہے؟ تم تو ساتھ بیٹھے ہوئے، تو ہنس کے کہتا ہے مولانا دنیا پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، تم ابھی تک نہیں جانتے کیا؟ یعنی یہ ریموٹ کنٹرول ہے، یہ ہے میرے پاس، بدلا چینل بدلا، یہ بدلا، یار کیا ہے بیچ میں تو کچھ نہیں ہے، بیچ میں تو کچھ نہیں ہے، کیا ہے یہ، کیا چیز ہے جو اس کا چینل بدلتی ہے؟ توجہ نہیں۔ اب اگر میں یہ کہتا دنیا اسباب ہے، اس ٹی وی کے بٹن میں جب تک انگلی کے ساتھ زور نہیں دو گے تو چینل چینج نہیں ہوگا، اور ریموٹ کنٹرول دنیا کے اسباب کے لڑائی کے مترادف ہے، تو مجھ جیسا کوئی پاگل ہوگا؟ یہ ریموٹ کنٹرول ہے، ریز جاتی ہے ادھر، ریز عمل کرتی ہے، وہ ورک کرتی ہے، وہ چینل چینج کرتی ہے، وہ والیوم کو گھٹاتی بڑھاتی ہے، وہ رنگ کو گھٹاتی بڑھاتی ہے، کبھی ہم کیا کہتے کوئی رنگ سے، یہ سب ریموٹ کنٹرول ہے، یہ اسباب میں نہیں جانتا تھا،
وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا اسباب کی ہے، میں یہ کہتا ہوں دعا ایک ریموٹ کنٹرول کی طرح ایسے اسباب میں ہے جس کو خدا جانتا ہے، علی جانتا ہے۔ اور تو نہیں جانتا، میں کیا کروں؟ اپنی جہالت پہ جا کے رو، توجہ یا نہیں؟ یہ کیا کہنا ہے کہ تو نہیں جانتا؟ میں ریموٹ کنٹرول، میرا منہ کھل گیا تھا تو مجھے پاگل کا دعا ریموٹ کنٹرول ایسی ہے، تو نہیں سمجھتا، تو مجھے آتا کیا میں تجھے کہوں؟ اگر تمہیں بات نہیں بنی، یہی بات ہے کہ یہ ایسا سلسلہ ہے، ایسا ربط ہے جس کو رسول جانے، جس کو علی جانے، جس کو حسین جانے، توجہ یا نہیں، جس کو امام صادق جانے، وہی لائنیں بتاتے ہیں، وہی راستے بتاتے ہیں، وہی ہمارے دوست ہیں، متوجہ نہیں۔ یہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ رب سے خدا کے لیے ایک نام مرئی ایسی چیز جو دنیا کو دکھائی نہیں دیتی، سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کیونکہ میں علی کو ماننے والا ہوں مجھے سمجھ میں آتی ہے۔ سروت نہیں پڑھیا، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ سلوى، میں تو بولتا رہوں گا بھائی ابھی ایسے تو سوال پڑے گا بابا دعا ہے، متوجہ نہیں، دعا ہے، بس یہ دعا ایک ایسا ربط ہے، ایسا تعلق ہے جس کو مادی دماغ سمجھ نہیں سکتا، متوجہ نہیں۔ اس لیے مادی دماغ عموماً کس چیز کو سمجھتا ہے؟ اس کو دیکھتا ہے، دیکھتا ہے۔ چلو میں لطیفہ بیان کروں، تھوڑا حاصل ہو اس میں، ہاں لطیفہ بیان کرتا تو حاصل ہو جاتا۔ اچھا ہے لطیفہ، درست ہے، وہ باتیں بعد میں دوسری بات میں کروں، اجازت ہے نہیں لطیفہ بیان کرنے کی؟ ہاں لطیفہ بیان کروں، وہی اسی پہ ہے کہ وہ جو مادی چیز ہے وہی چیز ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، اسی پہ ایک لطیفہ ہے، وہ جو مادی چیز ہے وہی چیز ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، اسی پہ ایک لطیفہ ہے۔ یہ ہمارے پاس جو انگریز قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بڑے چری ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پاگل زیادہ چری ہوتا ہے، وہ عقل کر رہا ہوا، یہ مزاق کی بات میں محنت نہیں کر رہا، جتنا بھی چری ہوگا پاگل ہی ہوتا اتنا، مجھے وجہ نہیں، یہ جوڑتی مثال ہے کچھ نہیں۔ آپ جس محفل میں کو زور سے بات کریں گے، بدتمیزی کریں گے، آ کر کے بات کریں گے، مجھے وجہ نہیں، لیکن آپ لوگ گردن نیچی کر کے بیٹھتے ہو، اس وقت ہماری گردن نیچی ہو جاتی ہے، کیوں؟ ہمارے تو بولو، کیوں نہیں بولتے؟ کیوں اسٹڈی نہیں کرتے؟ کیوں مطالعہ نہیں کرتے؟ کوئی اسٹڈی کرو، مطالعہ کرو، بات ہے، آپ اعتراض سے نوٹ کرو، وہ حساب والے مجھ سے پوچھو اور بزرگ ان سے پوچھو، خود آنے کرو کہ سارے پڑھو، کیوں نہیں کرتے؟ ایسے علی علی کر دو، علی کی باتیں نہیں سنتے، ہاں کرو باتیں علی سے، کرو اللہ سے باتیں، کرو حسین سے باتیں، وہ تم سے باتیں کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ میرے ساتھ ہیں نا آپ لوگ بھائی؟ اور ایک قصہ سناتا ہوں بڑا مزے کا، یہ لطیفہ بھی ہے۔ ایک کمیونسٹ تھا، اسکول میں ماسٹر تھا۔ آپ لوگ کیا کہتے ہو تبلیغ کس کا کام ہے؟ مجھے جواب نہیں دیتے، یہ غلط کام کرتے آپ لوگ۔ تبلیغ کس کا کام ہے؟ بولا آپ لوگ کا نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ دیکھو یہ کمیونسٹ ماسٹر ہے، کلاس میں کھڑا ہے، وہ تبلیغ کر رہا ہے۔ میں قصہ یہی سنا تھا، ماسٹر ہے، وہ اپنے بچوں کو کیا ہے تبلیغ کر رہا ہے، لیکچر بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، کھڑا ہو گیا۔ میں اس کلاس روم کو، میری طرف دیکھیں بھائی، میری طرف کلاس روم کو میں یہاں اپنی مثالوں میں تبدیل کر کے آپ سے بیان کرتا ہوں، اسی قصے کو میں اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہوں، جھوٹ بھی نہیں ہے، میں داستان عرض کر رہا ہوں۔
شاگردوں سے استاد باتیں کر رہا ہے. بچوں یہ کیا چیز ہے؟ دیکھ رہے ہو بچوں یہ کیا چیز ہے؟ دیکھ رہے ہو یہ کیا چیز ہے بھائی؟ دیکھ رہے ہو یہ کیا چیز ہے بھائی؟ دیوار ہے. دیکھ رہے ہو بچوں بولو اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ بچے پریشان ہو گئے. ٹھہر جاؤ. بچے اللہ کہاں ہے؟ بچے پریشان ہو گئے. بچوں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. جو چیز ہوتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے, جو دکھائی دیتی ہے وہی ہوتی ہے, جو چیز دکھائی نہیں دیتی وہ نہیں ہوتی. یہ سمجھ میں آئی بات؟ وہ کہہ دو بھائی جب اللہ دکھائی نہیں دیتا نہیں ہے. بچوں کو بات سمجھ تبلیغ ہو گئی, کلاس میں تبلیغ ہو گئی, کامریڈ نے تبلیغ کی, لیکن تم بازار میں بیٹھ کے تبلیغ نہیں کرتے, کلاس میں بیٹھ کے تبلیغ نہیں کرتے, چلتے پھرتے تبلیغ نہیں کرتے. علی علیہ السلام پیغمبر کی تعریف کرتے کہتے طبیب دبار. علی تعریف کرتے کس کی؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک ایسا طبیب ہے جو دبار ہے, چلتا پھرتا دوا خانہ ہے, جہاں مریض کو دیکھتا ہے وہی مرہم لگاتا ہے. تم کو کیا ہو گیا؟ مولوی کہتا ہوں میں تم علی کو نہیں مانتے مگر علی کی سنت پہ نہیں چلتے. جہاں بھی عرض کرو منکر دیکھو کھڑے ہو جاؤ, جہاں بھی منکرات کی ساتھ لڑائی ہو اور معروف کی بھلائیوں کی دعوت دینے والا تمہارا کام ہو, اور کرو برائیوں کے ساتھ لڑنا تمہارا کام ہو, ہر جگہ تبلیغ تمہارا کام ہو, ہر ایک مبلغ بنو, ہر ایک علی کے سفیر بنو, ہر ایک حسین کے سفیر بنو, ہر ایک اللہ کے نمائندے بنو, تب جا کے کام بنے گا. ملا کیا ہوتا ہے؟ ملا تبلیغ کرے گا ہم مگر کھائیں گے, یہ کیا بات ہوئی؟ ہر ایک کا کام ہے تبلیغ, یہ کیا بات ہوئی؟ تو بچوں سے یہ کام تبلیغ کر رہا ہے. میں داستان کی طرف پڑھوں. اللہ نہیں ہے. یہ کیا ہے ممبر, یہ کیا ہے مائک, وہ کیا ہے دیوار, یہ نہیں ہے. نہیں ہے. اللہ دکھائی نہیں دیتا نہیں ہے. جو چیز دکھائی دیتی ہے وہ ہے, جو دکھائی نہیں دیتی وہ نہیں ہے. اللہ نہیں ہے. بچوں نے لیکن ایک بھلے آدمی کا بچہ, میرے ساتھ رہیے گا, ایک بھلے آدمی کا بچہ تھا جس نے اپنے بچے کو پڑھایا تھا, تربیت کی تھی. بچوں کو پڑھاؤ. اس نے کہا کہ بلا استاد ایک عرض ہے. ہاں بیٹے بولو. کہ مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات کروں. آجو بیٹے آجو. توجہ میری طرف. وہ بچہ آ گیا اور ان سے باتیں شروع کی. بچوں یہ کیا ہے کہ مائک دیکھ رہا کہاں ہے, یہ کیا ہے ممبر دیکھ رہا ہوں کہاں ہے, یہ کیا ہے دیوار دیکھ رہا کہاں ہے, یہ کیا فرش دیکھ رہا کہاں ہے, کیا یہ کیا ہے, یہ استاد کا سینہ ہے دیکھ رہا کہاں ہے, یہ کیا ہے استاد کا بازو دیکھ رہا کہاں ہے, یہ کیا استاد کا بازو دیکھ رہا کہاں ہے, یہ کیا استاد کا سر دیکھ رہا کہاں ہے. لیکن استاد کی عقل اور بچوں بولو استاد کی عقل بچوں نے کب دکھائی نہیں دیتی. استاد نے درس دیا تھا جو چیز دکھائی دیتے وہ نہیں ہے. استاد کے پاس عقل نہیں ہے. یہ ہے بچے کی تربیت. بچہ میدان میں بولتا ہے استاد کے پاس عقل نہیں ہے. توجہ نہیں. اب استاد کا یہ نظریہ جو چیز دکھائی نہیں دیتی نہیں ہے, اس لیے اللہ نہیں ہے. پہلے تو اس کی عقل ثابت کرو ہے تب جا کے باتیں مانے. یہ سدا عقل کی باتیں خدا ہے بچوں ہے. توجہ سلوات پڑھ کر بہت چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہے. متوجہ نہیں. اب ریٹ کا چلال ہوتا ہے, اس کا تو پروگرام ہی یہ ہوتا ہے, لیکن آپ کا تو یہ پروگرام نہیں ہونا چاہیے نا. متوجہ نہیں. مارت بنے میدان بنے باتیں کریں. توجہ ٹھیک. اچھا جو آپ ایک ایسی نامرئی چیز ہے جو نہ دکھائی دینے والی چیز ہے جو اللہ سے دل کو رابطہ کراتی ہے. توجہ یہ نہیں. اور جب اللہ سے رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ متوجہ نہیں. پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں پھر وہ حجاب ہٹ جاتے ہیں, اللہ سے رابطہ ہو جاتا ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟
نہیں وہ بات ختم. ابھی دوسری بات. ابھی کیا ہوا؟ یہاں سے آپ گئے کربلا. بولا آپ کو توفیق نہیں کیا کبھی یاد ہے بھائی کیا ملا تمہیں؟ جواب کیا دیتے ہو؟ کیا ملا تمہیں؟ پیسہ خرچ کیا، تکلیفیں کی، گئے سفر کیا، یہ کیا وہ کیا ملا؟ کبھی ہے یہ کم ہے؟ سب کچھ ہے. کافی ہے کم ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ مولا علی کی زیارت تو گئے آ گئے، کیا ہوا؟ کام ہوا یا نہیں؟ اس کو کیا پتا ہوگے؟ وہ تو نہیں سمجھے گا نا، اس کو تو کوئی پتا نہیں ہے. سمجھ گئی یا نہیں؟ بندے خدا جب تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، اللہ سے باتیں کی، دعا کی، تیری دعا قبول ہو گئی، کیسی قبول ہو گئی؟ اللہ تمہارے درمیان میں پردے ٹوٹ گئے، اللہ سے تیرا رابطہ ہو گیا. دنیا کے کام ہوتے رہتے ہیں، دنیا کے کام ہوتے رہتے ہیں. تیرا رابطہ ہو گیا اور ادھر سے رابطہ ہو گیا، تو آپے میں آ گیا، تو اپنی حیثیت میں آ گیا، تو اپنے مقام میں آ گیا. جتنا اسے علم کو تعلق تیرا ہوگا اس کی معبودیت تجھے سمجھ میں آئے گی، تجھے اپنی بندگی سمجھ میں آئے گی. اور جتنا تجھ بندہ جائے گا تیرے عظمت اور کمال میں بڑائی ہوتی جائے گی. بچوں کی طرف جاؤ گے یہ نہیں، اچھا بچوں کی طرف نہیں سمجھ میں نہیں آتی بات. بھائی ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ مجلس میں چلنا بچے گا کیا، ایسے دماغوں سے کیا بات کرے کہ مجلس میں عبادت ہے، نور ہے، کمال ہے، لیکن اس کی نظر ہے بچے گا پہ، لیکن اس پہ ہے نہیں. اس کو کیا سمجھائیں؟ سمجھ ہوئی کہ نہیں؟ ملا تمہیں دعا سے کیا؟ اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ سے رابطہ ہوا، اللہ سے لطف ہوا. اور جتنا میں اتر گیا، میں تکبر سے ہٹا، میں ابدیت کی طرف آیا، میں آتے میں آیا، میں نے راستہ گم کیا تھا، راستے میں آیا. نہیں ہے میرے ساتھ؟ یہ کہہ دو کہ نہیں دعا قبول نہیں ہو ہی نہیں سکتا. جو بھی دعا کرو دعا قبول ہوتی ہے. متوجہ نہیں قبول کیسی ہوتی ہے؟ تم گئے ایک بارگاہ میں، متوجہ نہیں وہاں. اب میں دوسری باتیں چھوڑ دیتا ہوں، اب میں آتا ہوں. کچھ شروط ہیں جو استجابت دعا کے لیے جلدی جلدی بیان کرو، بہت ٹائم میں لے گیا. صلوات پڑھیں. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دعا مانگنا ہے. دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ نمبر 1 معرفت خدا شرط ہے دعا کے. جتنی معرفت زیادہ ہوگی کیا یہ بندے خدا آ جائے آپ کے پاس، یہاں ملے آپ کیسے ملیں گے اسے؟ ملا تو کوئی کہہ دے قبلہ جوادی صاحب پھر کیسے ملے گے؟ قبلہ جوادی تو کوئی چیز نہیں ہے، چلو کہہ دے آگا کام نہیں ہے، آپ کیسے ملو گے؟ جواب نہیں دے رہے آپ. اگر کوئی کہہ دے امام میں سبر لگائے چلا پھر بولو کیسے ملو گے؟ یہ معرفت جتنی معرفت ہوگی، جتنی شناخت ہوگی اتنی بات ہوگی، اور جتنی شناخت نہیں ہوگی تو بات نہیں ہوگی. تو معرفت خدا جتنی ہوگی اتنی بات کر سکو گی، جتنی معرفت نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. اللہ ہے اللہ روح ہے کرتے رہیں گے، لیکن وہ بات کہنا وہ نہیں ہے، معرفت خدا ہے. متوجہ نہیں؟ مجھے یاد ہے مہدی لوگ ایک علماء بزرگ شیعے میں سے تھے، مدینے میں تھے. سمجھو یا نہیں؟ مدینے میں رہتے تھے. ان کا ایک ملازم تھا، نوکر تھا. اس نوکر نے کہا کہ آپ تو پرائے ملک میں بیٹھے، یہ اپنا وطن تو نہیں ہے، جو پونجی تھی وہ ختم ہو. اب کیا ہوگا؟
میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ تو میری بہن لوگوں نے کہا کہ تم خیال کر دو ہمارا کوئی دھنی نہیں ہے، ہمارے دھنی ہے، ایسے نہیں دیا یتیم بیٹھے ہوئے ہوں. تو بچوں دیجیے گا میں باہر تک کی بات کروں. مجھے مہدی بہن لوگ نے کہا کہ کمرہ صاف کرو، کمرہ صاف کر گھر کو دھویا. کیا ہے کہ مہمان آتا ہے، مہمان آتا ہے